انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہے۔ یہ شعر سمجھو، اب بات سمجھ میں آئے گی۔ انہی کی بو مائیے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہے۔ اب کہو گزرے جس راہ سے وہ سینے والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا۔ اور پھر دوسری تشبیہ لیجئے آپ، چمن طیبہ ہے وہ باغ کی مرغ سدرہ، چمن طیبہ ہے وہ باغ کی مرغ سدرہ، اما برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو، برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو۔ اب شعر اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں دوسرے انداز میں اس کی تشریح کروں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے بھائی ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، علامہ حسن رضا خان استاذ زمن، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار، یار کے معنی جانتے ہیں آپ لوگ؟ یار کہتے ہیں محبوب کو۔ ذرا دیکھیں، بے لقائے یار، بغیر محبوب کے ملاقات کیے ہوئے اگر چین آ جاتا، کس کو؟ ان کو، ان سے مراد جبریل امین۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ بار بار آتے نہ یوں بے لقائے، بغیر ملاقات کیے ہوئے اگر جبریل امین کو چین آ جاتا تو نہیں آتے، بغیر ملاقات کے ہوئے چین نہیں پڑتا تھا، اس لیے جبریل امین بار بار آتے تھے۔ ارے صرف انسان ہی مدینے جانے کی تمنا نہیں کرتے، ارے وہ فرشتوں کا سردار ہے، علامہ حسن رضا خان ہے، ارشاد فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، ارے بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ۔ پھر آگے چل کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی، ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بھوسا وہ نقش کفے پا ہو کر، رہ گیا بھوسا وہ نقش کفے۔ اس شعر کو بھی نہیں سمجھ پائے، دوسرے شعر سے تشریح کر دوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں، ذرے جھڑ کر یا رسول اللہ تیرے پیزاروں کے، پیارے مصطفیٰ کے پائے اقدس سے جو ذرات نہیں نکلتے ہیں دھول کے، ان ذرات کا مقام جانتے ہیں، ان کا معنی جانتے ہیں، ان کی معنویت، ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، یا رسول اللہ تاج سر بنتے ہیں وہ سیارے جو آسمان میں گردش کر رہے ہیں، ان کا تاج بننے کی صلاحیت کس کو، کون بن دیتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ کے پائے اقدس سے جو ذرات نکلتے ہیں وہ سیاروں کے تاج بنتے ہیں۔ ہاں یوں ہی نہیں، اب ذرا آگے بڑھیں۔ سرکار غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت ایک چیز بہت مشہور ہے، اس بارے میں علماء بھی متردد ہوتی ہیں۔ دو شخصیتیں ہماری سامنے ہونا چاہیے، صدر جلسہ کو تو بالکل آگے ہونا چاہیے، اس کو قطعی اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھیں، نہ دونوں علامہ حضرات کو اجازت نہیں ہے، آپ بھی اور آپ بھی آگے تشریف لے کر ہاں، تاکہ اترولہ والوں کو پتا چلے کوئی بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت صاحب پیچھے بیٹھیں گے تو اچھا لگے گا، اور وقت کے امام بھی کوئی مدینہ مسجد، کوئی وہ مسجد جو مقبول ہے، اس مسجد کا امام دیکھیں، یہ بات بھی تھوڑا سا محلِ غور ہے، میں نے اس بات پر ابھی بحث نہیں کی ہے، میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار غازی کے بارگاہ کرم میں جو مخدوم پاک مخدوم اوحد الدین جہانگیر سمنانی سامانی مخدوم اشرف کچھوچتی رضی اللہ عنہ، تاریخ السلطنت جنہوں نے بادشاہت چھوڑی، تاریخ السلطنت دو ہی ہیں، ایک سیدنا ابراہیم ابن ادہم اور ایک سیدنا مخدوم اوحد الدین جہانگیر سمنانی سامانی، دو شخصیتیں ہیں۔
انہوں نے فرمایا سرکار غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کرم کے فرماتے ہیں کہ وہاں پر سیدنا خضر کی آمد ہوتی ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ روایتیں بہت متعدد ہیں ماشاءاللہ. کمیٹی والے محنت کر رہے ہیں, میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا خیال کر رہے ہیں, مگر ایک خیال اور رہے کہ سیٹی آپ لوگ کم بچائیں. ہاں ادھر بھی کچھ ہو رہا ہے, اس کا خیال کریں. ماشاءاللہ محنتوں کو آپ کے مبارکبادی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ محل نظر ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے یا حضرت خضر علیہ الرحمن ہے, اس بات کا اختلاف ہے. یا علیہ الرحمن. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ علیہ السلام علیہ الرحمن اصطلاح سے علماء خاطر خواہ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ علیہ السلام اور علیہ الرحمن کہہ کر کہنا کیا چاہتے ہیں. علیہ السلام سے مراد وہ حضرت خضر اللہ کے نبی ہیں یا وہ حضرت خضر اللہ کے ولی ہے یا نبی ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے, یہ کسی اور کی نہیں. مخدوم وحد الدین جہانگیر سمنانی سامانی مخدوم مشرف کے چوچے میں فرماتے سرکار غازی کے بارگاہ کرم میں حضرت خضر کی آمد ہوتی ہے, تشریف لے کر کے آتے ہیں. آیا وہ نبی ہے یا ولی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جان لیں آپ کہ حضرت خضر علیہ السلام جو اصل میں ہیں ان کی ذات میں خود اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے یا وہ ولی ہے. تو ایک روایت جمہور علماء اہل سنت اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, یہ بات بالکل کلیئر ہوگی. تو کیا وہ جو نبی ہیں وہی نبی حضرت سیدنا سالار مسعود الدین مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کرم میں تشریف لاتے ہیں وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اب یہاں پر رک کر کے میں ایک سوال کروں جو لوگ ہمارے غیروں کی طرف سے سوالات ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہماری طرح کرتا پائجامہ پہنتے ہیں, ٹوپیاں بھی ہماری طرح ہوتی ہیں, مسجدوں میں بھی کثرت سے جاتے ہیں, بس یہاں ایک نشان ہوتا ہے ان کے اور پائجامہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا, اترولہ والے اتنا بھی نہ سمجھ پائیں تو آگے میں نہیں کہہ پاؤں گا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ولی ایک شہید ان کے بارگاہ میں, ولی کے بارگاہ میں ایک نبی آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولایت افضل نہیں, نبوت افضل ہے, ولایت مفضول ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مفضول کی بارگاہ میں ایک افضل آئے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اگر ولی ولایت کے منزل پہ سرکار غازی کو رکھا جائے تو نبوت سرکار غازی کے منزل سے بڑھ کر کے, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت سرکار غازی کے ولایت کے منزل سے بڑھ کر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ولی کی بارگاہ میں کوئی نبی چل کر گیا اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں ہر 35 منٹ پر 40 منٹ پر سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے. تو اس سوال کا میں جواب دے دوں. ہمارے نزدیک ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں, ہم چاہت رکھنے والے ہیں, سرکار غازی کے ماننے والے ہیں, چاہے ہم علیہ السلام کہیں یا علیہ الرحمہ کہیں, عقیدتاً ہمارے لیے چیز جواز ملتی ہے. لیکن سامنے والے کو دلیل دینا ضروری ہے. ہمارا سامنے والا کوئی کم ظرف نہیں ہے, پڑھا لکھا بندہ, اور پڑھے لکھوں کو دلیل سے بات کرنی ہے, دلیل سے بات کرنی, دلیل کا تماچا دینا پڑتا ہے. ہاتھ کے تماچے سے انہیں اثر نہیں پڑے گا, لاٹھی ڈنڈوں سے اثر نہیں پڑے گا, اگر پڑے گا تو دلیل سے, کیونکہ علماء نے جو بات کی ہے دلیل سے بات کی. اب ذرا آئے اعلیٰ حضرت سرکار کے بارگاہ کرم میں چلیں اور فتاوی رضویہ کی طرف دیکھیں. فتاوی رضویہ کو چل کر کے دیکھیں گے اور کھنالیں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کی بھی تحقیق کی ہے. یہ اور بات ہے, کسی اور موضوع پر کسی اور جگہ اعلیٰ حضرت سرکار نے تحقیق کی ہے, لیکن تحقیق کر کے بتایا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر جو حضرت سیدنا سرکار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کرم میں آتے, ایک بات اور ہمارے استاد خود, میں بہرائچ شریف میں پڑھا ہوں, ہمارے استاد نے خود درسگاہ میں بیٹھ کر کے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے سرکار غازی کے بارگاہ کرم میں حضرت خضر سے میں نے ملاقات کی ہے. میرے استاد
اور صرف میں استاد نہیں، میں نے کئی علماء